سمندر کے بیچ اندھیرا تھا، لیکن اس دفعہ اندھیرا صرف لہروں کا نہیں تھا، اس کے پیچھے چھپا تھا ایک ایسا کھیل جہاں دولت، ڈرگز اور موت ایک ہی سفر پر نکل چکے تھے۔ 20 اکتوبر 2025 یعنی آج سے کچھ دن پہلے عربین سی کے بیچ پاکستان نیوی کا ایک پیٹرول شپ اپنی روٹین ڈیوٹی پر تھا۔ ہر دن کی طرح رڈار سکین کر رہا تھا۔ اچانک پاک نیوی کی نظر 2 سیلنگ بوٹس پر پڑی۔ 2 سیلنگ بوٹس جنہوں نے اپنی پہچان چھپائی ہوئی تھی۔ کوئی فلیگ نہیں تھا، کوئی سگنل نہیں تھا اور AIS سسٹم بھی بند تھا۔ پاکستان نیوی نے ترنت الرٹ جاری کیا۔ کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 ایک ملٹی نیشنل الائنس جس میں سعودی عربیہ، فرانس، اسپین اور امریکہ کے نیول یونٹس بھی شامل ہیں، انہوں نے پاکستان کے سگنل پر فوکس شفٹ کر دیا۔ آپریشن کا نام رکھا گیا المسمک اور مشن کلیئر تھا، انسٹیٹ لیس بوٹس کو روکنا، انسپیکٹ کرنا اور ان کا اصل راز معلوم کرنا۔ صبح کے وقت جب سمندر کا رنگ سٹیل جیسا تھا، PNS یرموک نے اپنی بورڈنگ ٹیم لانچ کی۔ بوٹس پہ جانے سے پہلے ہر سیلر نے ہر پریکاشن لیا، کیونکہ جب ایک بوٹ اپنی پہچان چھپائے اور کھلا سمندر چنے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہ کچھ بہت بڑا چھپایا گیا ہے۔ جیسے ہی پاکستان نیوی نے ان بوٹس کو روکا اور تلاشی لی تو کوئی آئیڈینٹی نہیں ملی۔ شپس کی تلاشی کے دوران کچھ کریٹس ملے۔ کریٹس کے اندر چھپا تھا کرسٹل، میتھ اور کوکین آئس کے بیگز، وائٹ پاؤڈر کے پیکٹس۔ ہر پیکٹ میں موت بک رہی تھی۔ جب انہیں اسکیل کیا گیا تو پتا چلا کہ 350 کلو آئس اور 50 کلو کوکین تھی، جس کی مارکیٹ ویلیو لگ بھگ $972 ملین تھی، یعنی قریباً $1 ارب۔ یہ اتنی بڑی کوانٹٹی تھی کہ اگر یہ بازار تک پہنچ جاتی تو ہزاروں زندگیاں برباد کر سکتی تھی۔ انویسٹیگیشن میں پتا چلا کہ یہ بوٹس کسی بھی ملک سے رجسٹرڈ نہیں تھی، یہ اسٹیٹ لیس ویزلز تھیں، یعنی ان کا کوئی آفیشیل وجود نہیں تھا۔ یہ لوگ ڈیلیبریٹلی یعنی جان بوجھ کر اپنی نیشنلٹی چھپاتے ہیں تاکہ کسی بھی لا سے بچ سکے۔ سورسز کا کہنا ہے کہ ان کا روٹ شاید ساؤتھ ایشیا کے ڈرگز پروڈکشن زون سے تھا، جہاں سے ڈرگز کو مڈل ایسٹ اور یورپ تک لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ عربین سی ان کے لیے ایک پرفیکٹ رستہ ہے، کیونکہ یہاں سرویلنس کم ہوتی ہے اور سمگلرز کھلے سمندر میں ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں۔ پاکستان نیوی کے آفیسرز نے جب یہ آپریشن کمپلیٹ کیا تو انہوں نے ہر ایک پیکٹ کو سیل کر کے ایویڈنس بنایا۔ کرو کو کسٹڈی میں لیا گیا اور بوٹس کو پورٹ تک ایسکورٹ کیا گیا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ آپریشن صرف پاکستان کا نہیں تھا، یہ ایک انٹرنیشنل ایفرٹ تھی۔ CTF 150 کا مشن ہی یہی ہے کہ وہ سمندر کے رستوں سے ٹیررزم، آرمز اور ڈرگز ٹریکنگ کو روک سکے۔ اور پاکستان نیوی نے اس دفعہ لیڈرشپ لے کر دنیا کو ایک میسج دیا کہ عربین سی اب اسمگلروں کے لیے سیف نہیں رہا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، اتنی بڑی کوانٹٹی کون بھیج رہا تھا؟ یہ ڈرگز کہاں سے آئی اور کہاں جانے والی تھی؟ اینالسٹ کا کہنا ہے کہ اس کا لنک افغانستان اور ایران کے بارڈر کے آس پاس کے پروڈکشن زون سے ہو سکتا ہے۔ وہاں سے یہ کارگو سمال فشنگ بوٹس یا ڈوز کے ذریعے سی روٹس تک پہنچاتے ہیں، پھر بڑی ویزلز تک ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہاں سے گلف کنٹریز یا یورپ تک چلا جاتا ہے۔ یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے، پروڈکشن سے لے کر لانڈرنگ تک سب کچھ پروفیشنل طریقے سے ہوتا ہے۔ ڈرگز کے ساتھ ہر بار صرف نشہ نہیں آتا، کرپشن بھی آتی ہے۔ یہ ٹریڈ وارڈ لورڈز، کرمنل سینڈیکیٹس کے لیے پیسہ بنانے کا سب سے آسان ذریعہ ہے، اور جب تک یہ سمندر کے راستے کھلے ہیں تب تک یہ کھیل رکے گا نہیں۔ اس دفعہ پاکستان نیوی نے ان کا ایک بڑا شپمنٹ روک لیا، لیکن یہ صرف ایک چین کا ایک حصہ تھا۔ پیچھے اب بھی وہ لوگ ہیں جو ہر دن نئے راستے، نئی ویسلز اور نئے ایجنٹ ڈھونڈتے ہیں تاکہ ان کا مال بازار تک پہنچ سکے۔ انٹرنیشنل آبزرورز کے مطابق عربین سی اب ایک کریٹیکل زون بن چکا ہے، جہاں ڈرگز ٹریفکنگ کے ساتھ آرمز اور ٹیرر فنڈنگ بھی جڑی ہوئی ہے۔ ہر ایک پیکٹ کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، کسی فیکٹری کی، کسی بارڈر کراسنگ کی اور کسی پورٹ کے کرپٹ آفیشل کی۔ لیکن جب پاکستان نیوی نے یہ آپریشن کیا تو انہوں نے نہ صرف ڈرگز روکی بلکہ ایک گلوبل نیٹ ورک کے اندر ایک بڑا ڈینٹ ڈال دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ سیزرز پچھلے کل سالوں میں سب سے بڑی ہے۔ 972 ملین کی ڈرگز کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری ایک ملٹی نیشنل آپریشن کا فائنانس سورس تھا۔ یہ انلیگل آرمز اور ایکسٹریمسٹ گروپ کو بھی فنڈ کرتا ہے۔ اس لیے یہ آپریشن صرف ایک ڈرگ بسٹ نہیں تھا، یہ ایک سائلنٹ وار کا حصہ تھا جو سمندر کے بیچ چل رہی ہے۔ آج جب ہم سمندر دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف لہریں نظر آتی ہیں، لیکن ان لہروں کے نیچے انٹیلیجنس نیٹ ورکس، اسمگلنگ سینڈیکیٹس اور نیویز کے بیچ ایک چھپی ہوئی جنگ چل رہی ہے۔ پاکستان نیوی کا یہ مشن یہ بتاتا ہے کہ ہمارا کوسٹ لائن خاموش نہیں بلکہ الرٹ ہے۔ ہر ان مارک بورڈ، ہر سسپیشیس ویزل اب ان کی نظروں سے دور نہیں رہ سکتی۔ اور جب یہ نیوز دنیا تک پہنچی تو یہ ایک وارننگ تھی کہ پاکستانی واٹرز میں اب کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کے لیے جگہ نہیں بچی۔ یہ سمندر
سمندر اب صرف لہروں کا نہیں، انصاف کا بھی ہے۔ آپریشن المسمک کے بعد CTF 150 کے کمانڈرز نے ایکنالج کیا کہ پاکستان نیوی نے ایکسٹرا آرڈنری پروفیشنلزم دکھایا ہے۔ ہر آفیسر، ہر سیلر نے اپنی جان رسک میں ڈال کر یہ مشن کمپلیٹ کیا ہے۔ اگر انہوں نے تھوڑا بھی ڈاؤٹ اگنور کیا ہوتا تو تقریباً $1 بلین کا مال دنیا کے بازار تک پہنچ جاتا۔ آج یہ کیس انٹرنیشنل میری ٹائم انفورسمنٹ کے لیے ایک مثال بن گیا ہے، لیکن اصلی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہر دن کوئی نہ کوئی ڈو عربین سی میں نکلتی ہے، کچھ فشنگز کے لیے، کچھ سمگلنگ کے لیے، لیکن اب ہر سمندری راستے پہ ایک میسج لکھا ہے۔ اگر تم نے قانون سے بچنے کی کوشش کی تو پاکستان نیوی ضرور ملے گی۔ یہ تھا پاکستان نیوی کا بڑا کارنامہ، سمندر کے دل میں چھپی ایک کہانی، جہاں لہروں کے نیچے $1 بلین کا زہر سفر کر رہا تھا، اور جہاں پاکستان نیوی نے اس زہر کو دنیا تک پہنچانے سے روک دیا۔